دوستوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس تھی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت علاج کروایا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کا درد میں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا۔ وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اے مکے کے سردار، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے دوست، میں نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں درد دیکھا ہے، میں نے ہر جگہ علاج کروایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ مکے کے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ تو اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے۔ آپ نے اسی وقت ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے؟ تو لوگ حضرت عبد المطلب کو بتانے لگے کہ اے بندے خدا، اس طبیب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دم بھی کرتا ہے اور یہ دوا بھی دیتا ہے، یہاں سے کوئی بغیر شفا کے نہیں جاتا۔ تو حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ دروازہ کب کب کھلتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دروازہ کئی دن بند ہی رہتا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب اس کا دل کرتا ہے یہ کھولتا ہے اور جب نہیں کرتا تو یہ بند رکھتا ہے۔ اب لوگوں کے منہ سے اتنی ہی بات نکلنی تھی کہ شدید زلزلہ آیا۔ راہب بھاگا گھر سے باہر آیا کہ زلزلے کی وجہ سے کہیں گھر کی چھت اس کے سر پہ نہ گر جائے۔ اب اسے اللہ کی قدرت کہیے کہ جیسے ہی وہ راہب، وہ طبیب گھر سے باہر آیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھر کی چھت اس کے سر پہ گر کے اسے مار ہی نہ ڈالے، تو زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ اس راہب نے، اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا، تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا کہ اے راہب، میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے، میں کئی طبیبوں کا علاج کروا چکا ہوں لیکن اس کی آنکھ میں درد مسلسل رہتا ہے، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں۔ اب میرے پوتے کا علاج آپ کیجئے۔ اب وہ طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر مارتا اور کافی دیر آپ کو نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہتا، اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفات پکڑ کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ اب وہ طبیب کبھی آسمانی کتابوں کے وہ صفات کو دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتا۔ وہ پھر اس کتاب کی طرف دیکھتا اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا، اور یہ مسلسل چلتا رہا۔ کبھی وہ آپ کی زلف مبارک کو دیکھتا اور کبھی وہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا، اور پھر وہ طبیب اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں گر کر یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے رسول ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی وہ طبیب
آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اب حضرت عبدالمطلب یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب، جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ کام بھی ہمارا کر دیجئے۔ میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتی ہے، آپ اس کو دم بھی کیجئے اور اس کے لیے دوا بھی دیجئے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا، اے مکہ کے سردار، میں ان کا علاج کیا کروں؟ تو عبدالمطلب کہنے لگے کہ میں اسی کام کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ بات سن کر اس طبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور وہ کہنے لگا کہ اے عبدالمطلب، آپ نے ابھی اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اے عبدالمطلب، آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے آئے ہیں، آپ ایک مقدس لڑکے کو ایک گناہ گار لڑکے کے پاس لے آئے ہیں۔ اے مکے کے سردار، میں اپنی عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ میرا جسم لرزنے لگا۔ اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پر گر جاتی اور میں مر جاتا۔ اے عبدالمطلب، تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے، اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف ذرا ایک چٹکی بھر کے دیکھ تو صحیح کہ کس طرح یہ چمک دمک رہا ہے، کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ۔ اور وہ طبیب کہنے لگا، اے عبدالمطلب، یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ تو حضرت عبدالمطلب اس طبیب سے کہنے لگے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو بہرحال نہیں ہوا، لیکن آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت عبدالمطلب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اے مکے کے سردار، ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب تھوڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو طبیب نے کہا کہ اے مکے کے سردار، آپ ایسے نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک اس کی آنکھوں پر لگا دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا ملے گی۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت عبدالمطلب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اور اتنا لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسا محسوس ہو رہی تھیں کہ انہیں کبھی درد ہی نہ تھا۔ اور جب دادا نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبدالمطلب بڑے ہی حیران ہوئے، اور حضرت عبدالمطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب حضرت عبدالمطلب چلنے لگے تو وہ راہب کہنے لگا، اے مکے کے سردار، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا۔ اب جب حضرت عبدالمطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، میں نے بہت سنا ہے، آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ طبیب مسکرا کر کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفا عطا فرما۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کو دوا بھی دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ پاک صحت یاب کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔